اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سورہ حج کی یہ آیہ مبارکہ 17ویں پارے میں ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ دنیا میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے، وہ اپنے لیے جو راہ چنتا ہے۔ بعض لوگ غلط راستے پہ بہت دور نکل جاتے ہیں اور اللہ کی زمین پر ظلم برپا کرتے ہیں۔ اللہ کریم اس کے جواب میں پھر اپنے نیک بندوں کو طاقت دے دیتا ہے، دوسرے گروہ کو طاقت دے دیتا ہے اور اس طرح ان کا دفاع ہو جاتا ہے، ظلم مٹ جاتا ہے، حق قائم ہوتا ہے۔ پھر مرور زمانہ جو وقت گزرتا ہے تو لوگ پھر اس طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ اس طرح سے اس نظام کو قائم نہ رکھتا تو پھر یہ ہوتا کہ ہر طرف محض ظلم ہی چھا جاتا اور باقی باتیں تو اپنی جگہ، کوئی ایسے مقام یا ایسے گھر یا ایسی جگہ بھی قائم نہ رہتی جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد۔ عیسائیوں کے معابد، یہودیوں کے معابد، چونکہ اپنے وقت میں دین موسوی بھی اسلام تھا، اپنے وقت میں دین عیسوی بھی اسلام تھا اور خالص اللہ ہی کی عبادت ہوتی تھی اور اللہ ہی کو یاد کیا جاتا تھا اور خالص اللہ ہی کا ذکر ہوتا تھا۔ یہ الگ بات کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ گمراہی کا شکار ہوتے گئے اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان نہ لا کر دین سے دور ہو گئے۔ تو آدمی جو بھی ہو، یہ ایک اصولی بات یاد رکھیے کہ جب وہ دین سے دور ہوتا ہے تو اس سے کسی بھی ظلم کی توقع کی جا سکتی، کیونکہ انسان کو سیدھے راستے پر قائم رکھنے والا صرف اللہ کا دین ہوتا ہے۔ اللہ کریم سے تعلق، دین کیا ہے؟ بندے اور اللہ کے درمیان خالص ذاتی جو رشتہ ہے وہ دین ہے۔ اسی کے تقاضے ہیں کہ وہ معبود برحق ہے، بندہ اس کی عبادت کرے۔ بندے کی اور اس کی ایک نسبت ہے کہ بندہ ہر لمحہ اس کو یاد کرتا ہے۔ تو فرمایا کائنات کے نظام میں ہم نے یہ چیز رکھی ہے کہ لوگوں کو جب اختیار ہے تو پھر اکثر لوگ بھٹکتے ہیں، اپنی آنا اپنا نفس انہیں بھٹکاتا ہے، شیطان بھٹکاتا ہے، خواہشات نفس انہیں رنگین کھلونوں کی طرف لے جاتی ہیں، لاب و لاب کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو اگر دفاعی نظام نہ ہوتا تو پھر تو کسی کے گھر کیا سلامت رہتے، خود اللہ کے گھر سلامت نہ رہتے۔ یعنی وہ گھر جو صرف اللہ کی یاد کے لیے اور خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے تھے، کہ جب عیسائیوں نے معابد بنائے،
جب یہودی حق پر تھے اور وہ دین اسلام تھا، انہوں نے معابد بنائے، اور پھر بعثت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر مساجد وجود میں آئیں، اور مساجد کیا ہیں؟ یذکر فی اسم اللہ کثیرا، عبادت گاہیں کیا ہیں جن میں اس کے اسم ذات کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے۔ عبادت گاہ کی خصوصیت یہ بتائی، حالانکہ عبادت گاہ میں اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، اعتکاف ہوتا ہے، رکوع و سجود ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن مسجد اور معبد کی جان بھی یہ ہے کہ اسم اللہ، اسم ذات کا ذکر بھی کثرت سے ہوتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں کی آبادی کم ہے، اس میں مساجد زیادہ ہیں، ہر محلے میں 2 3 مساجد ہیں، یا جہاں کوئی 2 گھر بنتے ہیں تو وہ ایک ڈبہ لے کر یا سڑک پہ ٹین رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک 2 گھر ہیں لبے سڑک، تو بڑی بڑی مسجد انہوں نے چندے جمع کر کے بنا لی ہے۔ ان ساری مساجد سے کیوں انقلاب نہیں آتا؟ کیوں اچھے لوگ پیدا نہیں ہوتے؟ کیوں لوگوں کی اصلاح نہیں ہوتی؟ کیوں کردار صحیح نہیں ہوتے؟ بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ خود مساجد میں بھی الا ماشاء اللہ اکثر مساجد میں بھی چور مسلط ہیں، یعنی جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں یا متولی ہیں یا وہاں کی آبادی کا سبب بظاہر بنے ہوئے ہیں، ان کے اپنے کردار کی اصلاح نہیں ہو پا رہی۔ تو کیوں؟ فرمایا ہر معبد کی بنیاد یہ ہے کہ وہاں اسم ذات کا ذکر ہوتا ہو۔ یذکر فی اسم اللہ کثیرا، اس میں اللہ کے اسم ذات کا ذکر کثرت سے ہوتا ہو۔ تو یہ ساری عبادات کے ساتھ اب اگر کوئی اچھی بات کرتا ہے تو وہ بھی ذکر ہے، وہ ذکر لسانی ہے، اچھا کام کرتا ہے تو عملاً وہ بھی ذکر ہے۔ خود عبادت کو، رکوع و سجود کو قرآن نے بھی ذکر کہا ہے۔ فسعوا الی، جب جمعے کی اذان ہوتی ہے کاروبار بند کر دو، فسعوا الی ذکر اللہ، نماز کی طرف، جمعے کی صلاۃ کی طرف جلدی سے تیزی سے آؤ، تو یہاں صلاۃ کو بھی ذکر کہا گیا۔ تو ہر اچھا کام، چونکہ ہر اچھے کام میں اللہ کی یاد موجود ہے، یہ کیوں کرنا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کی یاد موجود ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہر اچھے کام کے ساتھ موجود ہے، لہذا ہر اچھا کام عملاً ذکر ہے، ہر اچھی بات لسانی ذکر ہے، تسبیحات ہے، تلاوت ہے، اچھی باتیں ہیں، تبلیغ ہے، نصیحت ہے، یا حسن اخلاق ہے، کسی سے ادب و احترام سے بولا جاتا ہے، یا مجالس میں حدود و قیود کا لحاظ رکھا جاتا ہے، بات کرتے وقت فحش کلامی نہ کی جائے، تو یہ سارا ذکر ہے، ذکر لسانی ہے۔ اب جب ہم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وہ ذکر الہی ہے، وہ یاد الہی اس میں موجود ہے، نیت باندھتے ہیں، پورے خشوع و خضوع سے کوشش کرتے ہیں کہ صرف اللہ کو یاد کیا جائے، تلاوت ہوتی ہے، رکوع ہوتا ہے، سجود ہوتا ہے، اور خالصتاً اللہ کے لیے اس کی بارگاہ میں بندہ پیشانی زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے لیے فرمایا فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنے رب سے اپنے دل کی باتیں کہہ رہا ہے، راز و نیاز کی باتیں کہہ رہا ہے، سرگوشیاں کر رہا ہے۔ اس سب کے باوجود پھر فرمایا کہ ان عبادت گاہوں کی خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا یذکر فی اسم اللہ کثیرا، کہ ان میں اسم ذات کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے۔ اس اسم ذات پہ اس قدر تاکید کیوں ہے؟ سورہ مزمل ان صورتوں میں سے ہے جو ابتدائے وحی کے زمانے میں، شروع کے زمانے میں جو نازل ہوئی، وہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا،
اپنے پروردگار کے نام اس میں ذات کا ذکر کریں اور اتنی کثرت سے کریں کہ صرف مذکور کی یاد رہ جائے، باقی کائنات، دنیا، آسمان، زمین، معافیہ محو ہو جائے۔ تبتل ہوتا ہے انقطاع، وتبتل الیہ تبتیلا، اس طرح مخلوق سے لا تعلق ہو جائیں کہ صرف اللہ اللہ ہی رہ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین نام ہے بندے اور اللہ کے تعلق۔ بظاہر آپ کتنے بھی عابد و زاہد بنتے رہیں، لیکن اللہ سے تعلق اس درجے کا نہ ہو، امیدیں غیر اللہ سے وابستہ ہوں، توقعات مخلوق پر ہوں، فلاں پیسے دے گا تو کھانا کھاؤں گا، فلاں سے سفارش کرا کے فلاں کام کر لوں گا، وہ ناراض نہ ہو جائے اس لیے اسے سچی بات نہیں کہہ سکتا۔ احکام الہی کو چھوڑ دیا جائے اور مخلوق کی بات مانی جائے نفع کی امید پر یا اس کے نقصان کے اندیشے سے، تو یہی شرک ہے۔ پھر آپ نے معبود اس کو مانا جس کی آپ اطاعت کر رہے ہیں نفع کی امید پر یا اس کے نقصان کے اندیشے سے، اللہ کی اطاعت تو چھوٹ گئی۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی بات کو چھوڑ کر اس کی بات مانے۔ لیکن اللہ کو اس درجے کیسے مانا جائے؟ اللہ کو ہم دیکھیں تو مانیں، اللہ کو ہم سمجھیں تو مانیں، اللہ کی کوئی مثال ہو تو مانیں، نہ وہ ہماری نگاہوں میں سما سکتا ہے نہ ہمارے فہم و ادراک میں۔ ہمارا فہم و ادراک بھی مخلوق ہے، ہماری نگاہ بھی مخلوق ہے، اور مخلوق کی رسائی میں خالق نہیں آتا۔ مخلوق فانی ہے، وہ باقی ہے۔ اگر دائرے تخلیق کے اندر مقید ہو جائے تو پھر تو وہ بھی فانی ہوگا۔ جو چیز، جو ہستی بھی دائرے تخلیق کے اندر مقید ہوگی وہ تو فنا کی نظر ہوگی۔ مخلوق کی خصوصیت فنا ہے، نہیں تھی، نیست سے ہست ہوئی، نابود سے بود ہوئی، اور اس بود سے پھر نابود ہو جائے گی۔ تو اللہ تو باقی ہے، وہ اس دائرے تخلیق کے اندر نہیں آتا، تو پھر کس نسبت سے ہم اس کے ہو رہے ہیں؟ بندہ کسی حسین مکان کو دیکھتا ہے اس کا شیدائی ہو جاتا ہے، کسی حسین چہرے کو دیکھتا ہے اس کا شیدائی ہو جاتا ہے، کسی خوبصورت آواز کو سنتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ کوئی تخیل اسے دے دیا جاتا ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے، اسے بتا دیا جاتا ہے کہ اگر وزیر بن جاؤ تو گاڑی سرکاری مل جاتی ہے، گارڈ آگے پیچھے ہوتی ہے، پیسے اتنے ملتے ہیں، ہوائی جہاز مفت میں ملتے ہیں، تو اس سے ایک تمنا پیدا ہو جاتی ہے کہ میں بھی وزیر بن جاؤں۔ کچھ باتیں تو اللہ کریم کی ذات و صفات کا کوئی ادراک نہ مثال سے ممکن ہے، نہ تمثیل سے ممکن ہے، نہ کوئی دیکھا جا سکتا۔ تو پھر بندہ اس قدر اللہ کا گرویدہ کیسے ہو جائے کہ کائنات میں کسی کی بھی نہ مانے، اپنی بھی نہ مانے، صرف اللہ کی مانے؟ وہ کیسے ہو جائے؟ وہ رشتہ قائم ہوتا ہے ذکر اسم ذات۔ بندے اور اللہ کے رشتے کا صرف ایک ذریعہ ہے کہ وہ مذکور ہے، بندہ ذاکر ہے۔ بندے کی زبان اس کے نام کو دہرائے، اور اتنا دہرائے کہ دل میں، دل کی دھڑکنوں میں، سانسوں میں، حتیٰ کہ وجود کے انگ انگ میں، وجود کے ایک ایک سیل میں، ایک ایک ڈی این اے میں اس کی یاد رکھ بچ جائے، اور بدن کا ذرہ ذرہ اللہ اللہ کرنے لگ جائے۔ تو بندے اور اللہ کے تعلق کا صرف ایک ذریعہ ہے ذکر اسم ذات۔ اس لیے
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم دیا جا رہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ ہم نے نمازیں کہاں سے پائیں، ہم نے قرآن کہاں سے حاصل کیا، ہمیں روزے کہاں سے نصیب ہوئے، ہمیں عیدین کس نے سکھائیں، ہمیں تکبیر کس نے بتائی، ہمیں رکوع و سجود سے آشنا کس نے کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ایک ہستی کے احسانات ہے ساری کائنات پر، عالم اسلام پر، سارے عالم انسانیت پر۔ خود اس ہستی کو بھی فرمایا جا رہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی اس میں ذات کا ذکر بنیاد ہے رشتے کی، اور صرف ایک راستہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان رشتے کا کہ بندہ اس کے ذاتی نام وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ۔ یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ مساجد معابد یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، ان میں اسم ذات کا ذکر کثرت سے۔ اور اب میں عرض کر رہا تھا کہ کتنی مساجد بن گئی ہیں تو ان کے سے ما حصل تو کچھ بھی نہیں، آؤٹ پٹ تو کچھ بھی نہیں، اصلاح تو ہو نہیں۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ سارے کام ہو رہے ہیں، ذکر اسم ذات چھوٹ گیا۔ جب ذکر اسم ذات چھوٹتا ہے تو عبادتیں رسم بن جاتی ہیں، ان میں وہ روح نہیں رہتی، وہ جان نہیں رہتی۔ پھر بندہ رکوع کرتا ہے تو جھپٹے مارتا ہے، سجدے کرتا ہے تو ٹھونگے مارتا ہے کہ ٹوٹل پورا کرو، جان چھوڑو۔ آپ کسی دن بیٹھ کے مسجد میں نظارہ کریں، دیکھیں نمازیوں کو آتے جاتے وضو کرتے، سنت نوافل ادا کرتے، آپ دیکھیں سوائے اس نماز کے جو با جماعت ہوگی شاید وہ سکون سے 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھی جائے، ورنہ وضو کرتے بھی چھینٹے اڑا رہے ہوں گے، کوئی جگہ گیلی ہوئی، کوئی خشک رہ گئی، 2-4 چھٹے مارے، بھاگتے ہوئے آئیں گے، رکوع میں جائیں گے تو واپس قیام میں نہیں آئیں گے، سجدے میں جائیں گے تو جلسہ نہیں کریں گے۔ ایسی جلدی ہوگی جیسے کوئی چوری کر کے بھاگ گیا اور پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے یا کوئی پکڑنے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت نہیں رہی، ایک رسم ہو گیا، اسے خانہ پوری کرنا ہے۔ تو اس کی عبادت کیوں عبادت نہیں رہی؟ وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، مسجد بھی آتا ہے، تو کیا کمی کیا ہے؟ ذکر اسم ذات چھوٹ گیا۔ وہ نسبت جو دل کو بارگاہ الہی سے ہونی چاہیے تھی چھوٹ گئی۔ وہ لذت جسے لذت آشنائی کہتے ہیں وہ نہ رہی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اب اللہ اور بندے کی آشنائی کیا ہو؟ صرف ایک راستہ ہے جو اللہ نے بتایا، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ صرف ایک راستہ ہے کہ اس کے ذاتی نام کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ آج ہمارے مدارس، ہماری مساجد، اللہ انہیں آباد رکھے، اور جو کمی ہے وہ بھی دور فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ جو کمی ہے ہم وہ دور کریں۔ ان سے وہ نتائج نہیں آ رہے جو آنے چاہیے۔ خود مساجد کی چوری ہو رہی ہے، خود مساجد میں لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مساجد کی اپنی چیزیں چرائی جا رہی ہیں، تو شہر کو، گاؤں کو مسجد کے طفیل کیا امن نصیب ہوگا جب خود مسجد کو امن نصیب نہیں؟ تو باقی سارے کام تو ہو رہے، اذانیں بھی ہوتی ہیں، تلاوت بھی ہوتی ہے، بچوں کو پڑھایا بھی جاتا ہے، رکوع و سجود بھی ہوتا ہے، باجماعت نمازیں بھی ہوتی ہیں، لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، اشراق چاشت بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں۔ پھر وہ نتیجہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا چھوٹ گیا ہے؟ آپ جستجو کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بڑی ہی کم مساجد ہیں جہاں ذکر اسم ذات ہوتا۔ ایک زمانہ تھا، آپ آج سے 50 سال 60 سال پہلے کا دیکھ لیں، صدی پہلے جائے تو پھر بات ہی دوسری ہے، 50-60 سال بھی پہلے جائے تو ہر عالم کی آپ سوانح پڑھے تو یہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں استاد سے، فلاں مدرسے سے آپ نے علم مکمل فرمایا، تحصیل علم مکمل فرمائی،
اور فلاں بزرگ کے پاس اتنا عرصہ رہے، یعنی مدرسے سے فارغ ہوئے، کسی خانگاہ میں فروکش ہو گئے، جب انہوں نے باہر جانے کی اجازت دی، ذکر اسم ذات سیکھا، استعداد حاصل کی، اور جب انہوں نے فرمایا اب میدان میں جاؤ، پھر وہ میدان عمل میں آتے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اکثر حضرات آج کل کے جو فارغ ہو رہے وہ ذکر کی تردید کرتے ہیں، تصوف کی تردید کرتے ہیں۔ اس شعبے کو ماننا نہ ماننا تو پہلے تو ابتدا نہ ماننے سے ہوئی تھی، اب اس کو رد کیا جاتا۔ تو جب ہم ذکر اذکار کی تردید کریں گے تو اس کا اہتمام کب کریں گے؟ اور جب یہ اہتمام چھوٹا تو وہ برکات جو لے کر ہمارے مسلمان بھائی کو، بیٹے کو، جوان کو، بزرگ کو مسجد سے آنا چاہیے تھا، وہ لے کر نہیں آ رہا۔ نتیجہ کیا ہے؟ بدکاروں کے ٹولے، چوروں کے ٹولے پکڑے جاتے ہیں تو جیل چلے جاتے ہیں، جیل سے چھوٹتے ہیں تو تخت سلطنت پہ چلے جاتے ہیں، اور ایک بار نہیں، تین بار۔ ایک بار تو چلو جی جھوٹے الزام تھے، غلطی سے پکڑے گئے، جیل چلے گئے، جیل سے بری ہو گئے، جنہیں الزام غلط تھے تو حکومت میں چلے گئے۔ تین بار، ہر بار حکومت میں آتے ہیں، ہر بار لوٹتے ہیں، ہر بار پکڑے جاتے ہیں، پھر جیل جاتے ہیں، پھر ان کے دوسرے بھائی آ جاتے ہیں، پھر جب وہ تھکتے ہیں تو کہتے ہیں اب ہمارے ہاتھ سے تو جا رہی ہے، اس بجائے اس کے کہ کسی شریف آدمی کے پاس چلی جائے، انہی کو چھوڑ دو، مقدمے واپس لے لو، انہی کو لے آؤ۔ یہ نہ ہو کہ اپنے طبقے سے نکل کر کسی دوسرے طبقے میں چلی جائے۔ آخر ایک طبقے کے لوگ ہیں نا، تو کیا 60 سال سے یہ نہیں ہو رہا؟ پاکستان کا تو ایک رویہ بن گیا ہے کہ ایوان سلطنت سے جو نکلتا ہے یا ملک بدر ہوتا ہے یا جیل جاتا ہے، اور جیل سے نکلتا ہے تو وہی پھر لیڈر بن جاتا ہے، اور وہی حکمران اور وزیر اور وہی سب کچھ۔ بلکہ اب تو کوئی ایسا وزیر نہیں ملتا جو ضمانت پہ رہا نہ ہو، یعنی اب بھی مقدمے ادھر ہیں، جیل سے ضمانت پر ہیں اور حکومت میں بھی ہیں۔ چوروں میں تو اتنا اتحاد ہے، یہ جو ہم شریف کہلاتے ہیں، ہمارے اتحاد کو کیا ہوا؟ ان کے اتحاد کی وجہ موجود ہے۔ ان کے اتحاد کی وجہ کیا ہے؟ دولت دنیا، دولت اقتدار، ان کے اتحاد کی وجہ موجود ہے۔ قوم کا سرمایہ موجود ہے، ملک لوٹنے کے لیے موجود ہے، قومی خزانہ موجود ہے جسے لوٹ، ان کے اتفاق کی وجہ، ہمارے اتحاد کی وجہ تھی ذکر اسم ذات، جسے ہم کھو چکے۔ جب ذکر الہی گیا، ذکر اسم ذات گیا، تو عبادات نہیں رہتی، رسومات ہو جاتی۔ یہاں اللہ کریم نے قدیم معبد سے لے کر دین حق کی مساجد تک کا ذکر فرمایا، اور فرمایا ان سب معابد کی خصوصیت کیا تھی؟ یذکر فی اسم اللہ کثیرا، ان میں اسم ذات کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے۔ خود عہد نبوی میں صحابہ کرام مسجد نبوی میں حلقے بنا کر بیٹھ کر ذکر الہی کیا کرتے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، ایک طرف صحابہ کرام مسائل پہ گفتگو فرما رہے تھے، ایک طرف کچھ صحابہ کرام حلقہ ذکر بنا کر اسم ذات کا ذکر کر رہے تھے۔ حضور اس حلقہ ذکر میں جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا اس اللہ کا شکر ہے مجھے جن لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا وہ لوگ بھی عطا فرمائے۔ خود عہد نبوی میں، مسجد نبوی میں صحابہ کبار اگر بیٹھ کر اسم ذات کا ذکر ضروری سمجھتے ہیں تو ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اور ہم نے تو اسے مقابلہ بنا لیا ہے، فتح و شکست کی بات بنا لی ہے کہ ہم مانیں گے تو شاید ہم ہار جائیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مانے گا تو ہم یہ ہار جیت کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری بقا کا معاملہ ہے۔
دین کے ساتھ ہمارے زندہ رہنے کا معاملہ ہے، اللہ کریم سے ہمارے دل کے تعلق کی بات ہے۔ کیسے مانو گے؟ اللہ کو دیکھ سکتے ہو، اللہ کو کوئی مثال کے ذریعے جان سمجھ سکتے ہو؟ نہیں، ایک راستہ ہے، اس ذاتی نام کا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، وہ کیفیات دل میں در آئے گی کہ جسے تم نہیں دیکھ سکتے اسے تم دیکھ رہے ہو، جسے تم نہیں سمجھ سکتے اسے تم سمجھ رہے ہو۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ ذکر پر توجہ پوری دی جائے اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالا جائے، اس لیے کہ یہ سارے افعال و کردار کی روح ہے۔ روح جتنی مضبوط ہوگی اتنی افعال و کردار میں، رکوع و سجود میں، معاملات میں، گھر میں، باہر، حکومتی، سیاسی، سماجی یا معاشی سارے معاملات میں صلاحیت آتی جائے گی، اتباع رسالت آتا جائے گا، برکات آتی جائیں گی اور زندگی کا ہر کام عبادت بنتا چلا جائے گا اگر ہم ذکر اسم ذات کا اہتمام پورے خلوص سے، پوری محنت اور پوری مجاہدے سے کریں گے۔ اور پھر وہ ایک قوم تیار ہوگی جو ظلم کا مقابلہ کرے گی، جو مساجد کو برباد ہونے سے بچانے کا سبب بنے گی، جو عدالتوں میں انصاف دلائے گی، جو معاشی نظام کو حلال اور پاکیزہ خطوط پہ استوار کرے گی۔ یہ سارا کام محض نعروں سے، محض تنظیم سازی سے، محض بندے اکٹھے کرنے سے، محض شور کرنے سے نہیں ہوگا، اس کی بنیاد ہوگی ذکر اسم ذات۔ اور یہ جو ذاکر ہوں گے اللہ انہیں وہ قوت بنائے گا جو ظلم کا دفاع کر سکیں، جو حق و انصاف کو قائم کریں گے۔ سو میرے بھائی، میری گزارش یہ ہے کہ ذکر کے لیے کبھی سوچا کریں کہ 24 گھنٹوں میں نے ذکر اسم ذات کو کتنا وقت۔ صبح و شام تو ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ اسے ہم معمول کہتے ہیں۔ معمول کا مطلب ہے وہ کام جو روز کیا جائے، لیکن اپنے لمحات کو اس سے روشن کرے۔ جب نماز ادا کرتے ہیں 5 منٹ ملتے ہیں، 7 ملتے ہیں، 2 آرام سے، شور نہ مچائیں، آرام سے، لیکن اپنے دل کی یاد کو تازہ تو کر لیں۔ دوپہر کو لیٹتے ہیں، سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو لیٹے لیٹے بھی وہ 2-4 ضربیں لگا تو لیں دل کو، اللہ 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 کر تو لیں۔ کام کر رہے ہیں، ہل چلا رہے ہیں، دکانداری کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، سستانے کے لیے بیٹھتے ہیں، پانی پینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو صرف پانی ہی نہ پئیں، دل میں 2-4 ضربیں اللہ اللہ کی بھی، اس یاد کو بھی، اسے بھی سیراب کریں، یعنی زندگی کے امور کے ساتھ اسے وابستہ کریں۔ یہ 2 اوقات تو ایسے ہوتے ہیں جن میں مشائخ حضرات متوجہ ہوتے ہیں، وہ توجہ دیتے ہیں، ہم سبق سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، لیکن اپنی محنت کے وقت کون سے ہیں؟ یہ تو سبق پڑھنے کے اوقات ہیں، یاد کرنے کے اوقات بھی تو ہونے چاہیے، اسے یاد بھی تو کیا جانا چاہیے۔ تو اللہ کریم آپ سب کو توفیق دے، آپ کے دلوں کو منور فرمائے۔ دن کے اکثر اوقات میں ہر کام کے ساتھ یاد الہی اور ذکر اسم ذات کو بھی شامل کر لے تاکہ اللہ کریم کی برکات نصیب ہوں، حق و انصاف کا بول بالا ہو، اور اللہ کریم ہمیں نیکی کی توفیق ارزاں کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔
اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم ايد الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفة والإيمان. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.